اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستوں، اس سلسلے کی پہلی ویڈیو کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس تحقیق کے پیش نظر ابن حجر کی نقل کے مطابق یونس علیہ السلام کا عہد 372 قبل مسیح سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے درمیان ہونا چاہیے، مگر یہ قول تاریخی نقطہ نظر سے غلط ہے، اس لیے کہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ بابلیوں کے ہاتھوں آشوریوں کا یہ شہر نینوا 612 قبل مسیح میں تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب کی یہ روایات یہ شہادت دیتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے عہد کے بعد 690 قبل مسیح میں جب اہل نینوا نے دوبارہ کفر و شرک اور ظلم و ستم شروع کر دیا اور ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی، تب ایک اسرائیلی نبی ناہوم نے دوبارہ ان کو سمجھایا اور ہدایت و رشد کی دعوت دی۔ جب انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی تو نینوا کی تباہی کی پیشگوئی فرما دی۔ اس کے 70 برس بعد نینوا 612 قبل مسیح میں تباہ و برباد کر دیا گیا، لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 690 قبل مسیح سے بھی قدیم ہونا چاہیے۔ غالباً شاہ عبد القادر کا یہ قول صحیح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے معاصر ہیں، لیکن اس جگہ حضرت حزقیل کے نام میں عرب مورخین کو عام طور پر یہ مغالطہ ہوا کہ وہ اس سے حزقیل بادشاہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بنی اسرائیل میں اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اس لیے دراصل اس سے مراد مشہور پیغمبر حزقیل علیہ السلام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور عراق کے مشہور و معروف مقام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے ہوا۔ نینوا آشوری حکومت کا دارالحکومت اور موصل کے علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ جس زمانے میں حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے باشندوں کے لیے مبعوث ہوئے، وہ آشوری حکومت کے عروج کا زمانہ تھا، مگر ان کا طرز حکومت قبائلی تھا۔ ہر قبیلے کا جج حکمران یا بادشاہ ہوتا تھا اور نینوا ان قبائلی حکومت کے پائیگاہوں میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے اپنے عروج اقبال میں مشہور تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے فرائض منصبی بدرجہ عتم پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ دعوت علی اللہ میں ہمتاً مصروف رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور انعام و اکرام کی لوگوں کو امیدیں دلائیں، انہیں غضب الہی سے ڈرایا، مگر کسی نے بھی فرما برداری نہ کی۔ وہ ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ انہوں نے آپ کو دست و زبان سے بھی اذیت دینا شروع کر دی۔ آپ نے 40 سال تک قوم کو دعوت خداوندی دی، انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، مگر وہ پاکیزہ کلمہ زبان پر نہ لائی۔ انہوں نے آپ سے کہا، یونس، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے پھر بھی تم کو اللہ کا نبی نہیں کہیں گے۔ آپ یہ سن کر بڑے مغموم و مایوس ہوئے۔ جب قوم کفر و عناد میں بڑھتی چلی گئی، عرصہ دراز گزرنے کے باوجود بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو آپ انہیں چھوڑ کر نکل آئے اور 3 دن بعد نزول عذاب کی دھمکی دی۔ ارشاد ربانی ہے، اور یاد کرو ذنون کو جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر، اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ آپ کس سے ناراض ہو کر ہجرت کر گئے؟ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ اپنے رب سے ناراض ہو کر اس کے اذن کے بغیر ہی عازم ہجرت ہوئے، مگر امام راضی نے یہ قول ناپسند کیا ہے اور کئی دلائل سے اس کا رد فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں، آیات کریمہ میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں کہ آپ کس سے غضبناک ہوئے، مگر یہ بات قطعی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے رب سے غضبناک ہو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے واقف نہ ہو تو وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ وہ نبی ہو۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس غضب کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پھرا جا سکتا، تو لازم آتا ہے کہ آپ کی یہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے تھی۔ غالب گمان یہی ہے کہ آپ اس سے ناراض ہوئے جو آپ کے حکم کی نافرمانی کرتا تھا۔ احتمال یہ ہے کہ وہ آپ کی قوم یا بادشاہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ غضب معصیت نہ تھا، کیونکہ آپ کو اس سے قبل اس سے روکا نہیں گیا تھا، آپ نے اسے جائز گمان کیا۔ آپ کا یہ غضب اللہ رب العزت دینی حمیت
کفر اور اہل کفر کی وجہ سے تھا۔ اولا یہ تھا کہ آپ صبر کرتے اور ہجرت کے لیے اذن الہی کا انتظار کرتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے عجز کا گمان کیا وہ کافر ہو گیا۔ ایسے امر کو تو کسی مومن کی طرف منسوب کرنا بھی درست نہیں، تو انبیاء کرام کی طرف اسے کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑے گی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ تعویل کرنے کی وجہ سے یہی آیہ کریمہ ہمارے لیے دلیل بن گئی، وہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ آپ کو اختیار ہے، خواہ آپ چلے جائیں یا ٹھہرے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اس اختیار کی وجہ سے تنگی نہیں فرمائے گا، مگر اصلاح آپ کے نکلنے کی تاخیر میں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نکلنے کا عذر بیان کیا گیا ہے، نہ کہ معصیت کا قصد کیا گیا ہے۔ آپ نے یہی گمان کیا کہ آپ کے نکلنے میں وسعت ہے، اس میں تقدیم و تاخیر جائز ہے۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔